جو کرنٹ پول ہے, یو تھنک یو سی دیٹ بیٹر دین بابر اینڈ رضوان؟ بالکل نہیں. پہلی بات تو یہ کہ بابر اور رضوان کو اکٹھا ڈسکس نہ کیا جائے. اچھا, دے آر ٹو ڈفرنٹ پلیئرس پلینگ فار دا ٹو ڈفرنٹ کیٹیگریز, ڈفرنٹ پوزیشنس. صحیح. بابر کی بات کر لوں تو میرے نزدیک اس وقت کی پاکستان کی جتنی بھی لاٹ ہیں اس میں سب سے ٹیکنیکلی سالڈ اور بہتر ٹیکٹکس کے ساتھ بابر از دا بیسٹ پلیئر ایٹ دا مومنٹ. صحیح. تو یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد دوسری طرف چلے جاتے ہیں. بابر سے اپنے کیریئر میں ہم سب سے غلطی ہوتی ہیں. بابر آلسو میڈ سم مسٹیکس جس کو شاید اس کو اب ریئلائز ہو رہا ہوگا, کیونکہ کافی لوگوں نے یہ سمجھانے کی اس کو کوشش بھی کی, میں نے بھی کوشش کی, بٹ مے بی دیٹ ٹائم ہی واز ناٹ بین ایبل ٹو انڈرسٹینڈ وٹ وی آل ور ٹاکنگ اباؤٹ. Now he understood that where he left behind. یہ نہیں ہے کہ آپ کی کھیل برا ہے, آپ مور امپیکٹفل زون میں جا سکتے ہیں بائی پلینگ مور ماڈرن ڈے کرکٹ. ایسا نہیں ہے کہ بابر نہیں. اگر دیکھیں آپ ڈیمانڈ کس سے کرتے ہیں؟ جو کر سکتا ہو. ہاں بالکل. اگر کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا اس سے آپ ڈیمانڈ کرو گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے نا. تو بابر ہیز آل دا ٹیکنیک اینڈ ٹیکٹکس ٹو پرفارم اینڈ ٹو ڈو ویل ان اینی گیون کنڈیشن. اب بابر اس ٹیم کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا, میں اس پہ بات کرتا ہوں. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ ٹیم انکمپلیٹ ہے بابر کے بغیر, کیونکہ بابر کی جو اسٹیبلٹی ہے, جو ٹیکنیک ہے, جو وے آف اسکورنگ رنز ہیں, وہ اس ٹیم کے اندر مسنگ ہے. کیونکہ اس ٹیم کے پاس سافٹ اسکلز اویلیبل نہیں ہیں, ہارڈ اسکلز ہیں. جہاں پہ یہ چوکا چھکا مارنا تو جانتے ہیں, جہاں پہ بال تیز آتا ہے, لیکن جہاں پہ گرافٹی اننگس کھیلنی پڑتی ہے, جہاں پہ اپنے ہاتھ کو روک کے ٹیکنیک کے ساتھ اسکور کرنا پڑتا ہے, سنگل ٹیکنگ ایبلٹی اس ٹیم میں کمی ہے اور بہت زیادہ کمی ہے. وہ بابر میں موجود ہے. تو اگر بابر اس ٹیم میں ہوتے اور نمبر 3 کے اوپر اپنا رول پلے کرتے, وہ اس ٹیم کے اندر اس طرح کی کمپوزیشن کے ساتھ بہترین ٹیم کی اسٹریٹجی ہوتی یا ٹیم کمپوزیشن بنتی. لیکن یہ بائی چوائس تھا. بابر از بین ڈراپڈ بائی دا مینجمنٹ بائی چوائس. تو دے نو بیٹر کہ انہوں نے کیوں کیا اور کب اس کو واپس لے کے آئیں گے. لیکن آپ کے خیال میں جگہ بنتی ہے؟ جگہ بنتی ہے اس ٹیم میں بھی, اور بابر کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو ماڈرن ڈے کرکٹ میں ایوالو کرنا ہے. آپ کہیں پہ بھی پروفیشنل کرکٹ میں یہ نہیں کہتے کہ میں مینٹین کر رہا ہوں. یا تو پروفیشنل کرکٹ میں آپ نیچے جاتے ہیں یا اوپر جاتے ہیں. تو بابر سم ویئر واز ٹرائنگ ٹو مینٹین ہمسیلف. اس نے اپنے اسکلس کی خود لمیٹیشن سیٹ کر لی تھی. حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ بابر کا پوٹینشیل اتنا ہے کہ وہ جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے ماڈرن ڈے کرکٹ میں, T20 کرکٹ میں اسٹرائک ریٹ کو تھوڑا ہائی کرنے کی, بابر ہیز آل دا ایبلٹی ٹو کور دیٹ. اس پہ کام کر لیکن اس کو تھوڑا سا مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو ابھی لڑکے ہیں, سائم ہو گیا, فرحان ہے, آغا ہے, اس کے علاوہ طلعت ہے, یہ ان لڑکوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کو ایک لانگ رن دیا جائے تو ان میں پوٹینشیل ہے اس ٹیم میں, کنسسٹنسی اگر ان کو دی جائے امپروو کرنے کی. دیکھیں پلیئر کوئی بھی جو ہوتا ہے نا, اس کی جو گروتھ ہے وہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہے. کیا وہ یہ کرنا چاہتا ہے, کیا وہ انٹرنیشنل پروڈکٹ اور انٹرنیشنل ٹیمز کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہتا ہے یا آپس میں لڑنا چاہتا ہے. جو آپس کی لڑائی ہے نا یا آپس کا میچ ہے, وہ کبھی بھی آپ کی گروتھ نہیں کرتا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ والے جو پلیئرز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ ریکوائرڈ ہے. کچھ پلیئرز کو ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ ہے گروتھ کی, کسی کی ٹیکٹیکل ریکوائرمنٹ ہے. صحیح. تو آپ کی اسکلس کی انہینسمنٹ ریکوائرڈ ہے, لیکن اس میں پلیئر اور مینجمنٹ مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی میرے کیریئر میں مجھے یہ چاہیے. جیسے میرے کیریئر کا جب سٹارٹ ہوا, یا میں نے بہت سے پلیئرس کو دیکھا کہ ان کے کیریئر کے سٹارٹ میں وہ ڈفرینٹ پلیئر تھے. ود دا پیسیج آف ٹائم دے انڈرسٹوڈ دا ریکوائرمنٹ آف انٹرنیشنل کرکٹ اینڈ دے ڈیولپ دیئر اسکلز اکارڈنگلی. اور ہم سب کرتے ہیں. تو یہ جو پلیئر جن کے آپ نام لے رہے ہیں, دے آر ویری گڈ پلیئرز. دے آر دیئر فار اے رائٹ ریزن, بیکاز انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں بڑا رگڑا کھایا اور اچھی پرفارمنسز دی ہیں اور پرفارم کر کے آئے ہیں. دے ارن دیئر پلیسز. لیکن وہاں سے اوپر جانے کے لیے یا وہاں پہ کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو انٹرنیشنل لیول کے مطابق اپنے اسکلز انہینس کرنے ہیں. تو اس میں تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی. ایک پلیئر یہ سوچے گا کہ یس آئی نیڈ ٹو ڈیولپ مائی اسکلس, اور ایک مینجمنٹ بہتر پلان کے ساتھ ان کی لک آفٹر کرے گی. صرف میچ کھلانے سے کوئی ڈیولپ نہیں ہوتا. جو بیہائنڈ دا سین پریکٹس ڈیز ہوتے ہیں وہاں پہ پلیئرس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, جہاں پہ وہ اپنے اسکلس کو انہینس کرتا ہے, وہ نئی شارٹ رینج اپنی ڈیولپ کرتا ہے. لیکن یہ ایک تنقید تو رہتی ہے نا, یہ پلیئرس کی بھی شکایت رہتی ہے کہ لانگ رن جو ہے وہ نہیں دیا جاتا تھوڑے عرصے کی پرفارمنس پہ جج کر کے. ابھی میں طلعت کا بھی انٹرویو دیکھ رہی تھی. میری بات سن لیں, وہ ہماری اکثر شکایت رہتی ہے کہ سچا پیار نہیں ملا.
یہ وہی والی شکایت ہے, یہ وہی والی سچے پیار والی شکایت ہے, وہی والی شکایت. آپ کے کیریئر میں آپ کو ایک بھی میچ ملا نا تو یو نیڈ ٹو شو دیٹ, یو نیڈ ٹو جسٹیفائی ود یور ٹیلنٹ, ود یور پرفارمنسز, دیٹ یو آر دیئر فار اے ریزن, اینڈ اف یو آر ناٹ ڈیولپنگ یور اسکلز, دس از ایبسلیوٹلی یور اون فالٹ. سو یہ جو انفارچونیٹلی آج کل کے پلیئرز میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, وہ کسی پہ دیکھیں, یہ اس کا بھی مسئلہ میرے میں بھی تھا اور میں نے بہت سے لوگوں میں بھی دیکھا, لیکن ان میں ان کی گروتھ رکی رہی جب تک انہوں نے اپنا فیلئر خود ایکسیپٹ نہیں کیا. وہ اپنے فیلئر کو دوسروں پہ ڈال کے خود کو سیٹسفائی کرتے ہیں, لیکن دے نیور بلیم دیم سیلف, جو کہ حقیقت یہی ہوتی ہے کہ میرا فیلئر میری وجہ سے ہو رہا ہے. کیونکہ ابھی میں حسین طلعت کا انٹرویو دیکھ رہی تھی, اس نے اچھی پرفارمنس دی, اس کے بعد اس نے یہی کہا کہ ایک تو یہ کہ مڈل آرڈر پلیئر ہونا جو ہے مشکل کام بھی ہے, اور آپ کو ایک طرف اینکر بھی کرنا پڑ جاتا ہے, کبھی آپ کو بہت ایگریسو جو ہے وہ بھی کھیلنے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور پاکستان میں ہیں بھی ایسے بہت کم, اور وہ ڈرتے بھی ہیں جو ہیں بھی, وہ بھی جو ہے وہ اس آرڈر پہ نہیں کھیلنا چاہتے. تو وہ یہی تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ کنسسٹنسی اور لانگ رن جو ہے وہ نہیں دیا جاتا. اتنی تنقید ہوتی ہے فینس اور میڈیا اور ہر طرف سے, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ڈراپ ہو گئے. دیکھیں مطلب جو اس کی بات ہے نا, میں اس کو صرف بتاتا جاؤں, پاکستان میں موسٹ رنز کے اوپر سلیکشن کی جاتی ہے, تو اوبیسلی جو اوپنر ہوگا, جو نمبر 3 ہوگا, اس کے زیادہ رنز ہوں گے. ہم ہر نمبر کی پرفارمنس اور امپیکٹفل پرفارمنس کو کنسیڈر نہیں کرتے کہ 4 نمبر پہ بیسٹ پلیئر کون ہے پاکستان کا, وہ 4 پہ کھیلے گا. 5 نمبر پہ پورے پاکستان میں بیسٹ پلیئر کون ہے, وہ نمبر 5 پہ کھیلے. 6 نمبر پہ کون ہے, وہ 6 نمبر کے اوپر کھیلے. تو ہماری ٹیم میں اس وقت 6 اوپنر ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ موسٹ رنس کے اوپر سلیکشن ہوئی ہے. تو سلیکشن کرائٹیریا غلط ہیں. آپ اوپنر کو صرف 2 یا 3 اوپنرز ٹاپ آرڈر کو انہی کی زون میں کی پرفارمنسز کے اوپر لیں, پھر 3 نمبر پہ کون بیسٹ کھیل سکتا ہے یا کھیل رہا ہے ڈومیسٹک میں, اس کو 3 4 5, تو اس طرح 3 4 5 6 7 اگر آپ نمبرز کی پرفارمنس کے اوپر لیں گے, ان کی امپیکٹفل پرفارمنسز کے اوپر لیں گے, تو آپ کی ٹیم کا فارمیشن بالکل ٹھیک ہوگا. اور حسین نے بالکل ٹھیک بات کی. اسی لیے پاکستان کے اندر مڈل آرڈر کی بیٹنگ کوئی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اس میں موقع کم ملتا ہے, آپ کے رنز کم ملتے ہیں, اور جب موسٹ رنز کی سلیکشن میں جاتے ہیں تو آپ نیچے کھڑے ہوتے ہیں. جس نے اوپنر اور نمبر 3 پہ کھیلا ہوتا ہے اس کے رنز زیادہ ہوتے ہیں, اس کو موقع زیادہ ملتے ہیں, ان کو بال زیادہ ملی ہوتی ہیں, اس کی سلیکشن ہو جاتی ہے, آپ نیچے رہ جاتے ہیں.